اور کہا جائے گا کہ جی ظالم کے خلاف اٹھنا کیسے ہے اور ظالم کے خلاف مقابلہ کرنا کیسے ہے اور کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں کرنا، حالات کو دیکھنا ہے، تو پھر کہا جائے گا نہیں، یہ نہیں دیکھنا بلکہ امام علی مقام کی طرف دیکھنا ہے۔ قیامت تک اگر حریت کی کوئی مثال پیش کرے گا، اور امام حسن رضا بریلوی نے ایسے ہی نہیں پیش کیا خراج عقیدت کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو پتہ نہیں تھا وہاں ظلم کیا ہونا ہے، امام علی مقام جب 7 ذی الحجہ کو کعبۃ اللہ سے رخصت ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے، امام صاحب گھوڑے پر سوار ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے، کہا امام کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا عبداللہ بن عمر تجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہا امام جانتا ہوں، آپ سے صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جا رہا ہوں کوفے جا رہا ہوں۔ کہا امام آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام علی مقام کے رکاب گھوڑے کے پکڑ لیے، کہا آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیوں نہیں جانے دو گے ابن عمر؟ اے ابن عمر کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا امام آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر پیچھے ہٹ جا، حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لے کر آئے گا۔ یہ ہے امام علی مقام کی شان۔ اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور اصل میں کربلا جو ہے نا، کربلا اس کا جو آغاز ہے نا، آغاز وہ شیب ابی طالب سے ہوتا ہے۔ جس کو اسلام سمجھ نہیں آتا، اسلام کے دامن میں 2 ہی چیزیں ہیں جی، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، 2 ہی چیزیں ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ قربانی کا وقت آیا تو اسلام نے اور امام علی مقام کے خاندان نے 72 پیش کر کے کہا کہ اسلام ایسے بچایا جائے گا، اور اگر میدان کی باری آئی تو پھر کیا کہا؟ جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبد بود خندق کراس کر کے پھلانگ کے سامنے آ گیا اور آ کر کہا، اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ 3 مرتبہ پکارا تو مولا کائنات نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کے مقابلے میں جاؤں؟ تو حضور نے دعا دی اور ساتھ میں امامہ باندھا اپنے ہاتھوں سے، اور مولا کائنات جب اس کے سامنے گئے نا تو وہ کہنے لگا کس کو جرت ہوئی ہے میرے مقابلے میں آیا ہے؟ کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب۔ فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے کہا اچھا ابو طالب کا بیٹا علی آیا ہے۔ کہا کہ تیرا باپ میرا بڑا دوست تھا، ابو طالب میرا بڑا دوست تھا، میں تیرے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، میں تیرے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا۔ مولا کائنات نے فرمایا میں لڑنا چاہتا ہوں کیونکہ تو حضور کے مقابلے میں آیا ہے۔ اور آگے اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ مولا کائنات نے فرمایا جو حضور کے مقابلے میں آئے ہم نے یہی تمیز سیکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اسی طرح بات کرنی ہے۔ تو جب وہ آیا نا عمر بن عبد بود، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جناب مٹی اور دھول اڑی اور جناب دونوں گم ہو گئے، مولا کائنات بھی اس کے اندر گم ہو گئے اور عمر بن عبد بود بھی گم ہو گیا۔ اور کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب مٹی بیٹھنا شروع ہوئی، دھول بیٹھنا شروع ہوئی، جناب دھول بیٹھنا شروع ہوئی، تو کہتے ہیں مولا کائنات نے ذوالفقار لہرائی اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور کی طرف فاتحانہ انداز سے چلے نا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مولا کائنات کو فاتحانہ انداز سے آتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ فرمایا علی نے جو آج اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو ضرب لگائی ہے، اور ضرب کیسی لگائی ہے کہ سر سے ماری ہے ضرب، اور جناب یہ ریڑھ کی ہڈی تک عمر بن عبد بود 2 حصوں میں کٹ کر گرا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ فرمایا علی نے جو آج عمر بن عبد بود کو ضرب لگائی ہے یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہر وقت ختم نبوت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہر وقت فلسطین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہر وقت اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے عبادات اور بھی بڑی کی ہوں گی، اور نوافل بھی بڑے پڑے ہوں گے، فرض بھی پڑے ہوں گے، صاحب ظاہر ہے امام المشارق والمغارب ہے، ساری عبادات کثرت سے کی ہوں گی،
لیکن جو حضور کے دشمن کو کاٹا نا تو حضور نے فرمایا ضرب علی جن، علی کی یہ ضرب افضل من عبادت ثقلین. ثقلین ثقل ہے طاقت کا نام، ثقلین دو طاقتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، جنوں اور انسانوں کے طاقتوں کے مجموعے کو ثقلین کہتے ہیں. میرے آقا و مولا نے فرمایا جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل علی کی یہ ضرب ہے جو میرے دشمن کو لگی ہے. اینج نہیں بھائی، اینج نہیں. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. ناسی کاڑیاں اے سٹیج سارا جناب چمک دے چہرے جناب، اے سارا سٹیج چمک دے چہرے نہ بیٹھا. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. اسی چمک دے محبوب دے غلامت گلاں بھی چمک دی ہوئی کر دیا. گل سنو، اسی جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کریے تا حد کر دینے ہاں، بلکہ وہ پران جڑے ایتھے رکھنے والے نہیں وہ بھی کہندے واہ واہ چس آ گئی. جدو اسی مولا کائنات دی شان بیان کریے تے ایتھے جڑے پٹن والے وہ بھی کہندے چس آ گئی علی دی شان بیان کرنا ہے. اس واسطے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم. نہ اسی جناب ابو بکر نو، جناب عمر نو، جناب عثمان نو، جناب مولا کائنات نو، جناب اشرف مبشرہ نو، سارے صحابہ نو، نہ حضور دے اہل بیت نو انہاں دی اپنی ذات دی وجہ نال منیا، اساں جس نو بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا. اور ساڈے کو قیامت تک کوئی پیمانہ ہے کسے نو منن دا تو سرکار دی ذات ہے بس. اس واسطے ساڈا امام دس گیا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اساں جس نو بھی منیا کس دی وجہ نہ منیا بھائی؟ ہاں حضور دی وجہ نہ منیا. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ساڑھے کو ایک کو اصول ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. اور اے تا حقیقت محمدیت سمجھ کوئی نہیں سکتا نا. میرے آقا و مولا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. فرمایا ابو بکر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک میرے نال ہیں. حضور نے پوچھا ابو بکر وہ دن والا دن یاد ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ بھی یاد ہے تے بھی یاد ہے. آپ دی روح مبارکہ نے سب نالوں پہلے فرمایا سی ہاں تو ساڈا رب ہے، لیکن عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک نال سیدنا صدیق اکبر. حضور نے فرمایا ابو بکر کدھر یہ خیال نہ کریں کہ تو حقیقت محمدیہ نو جان گیا، حقیقت محمدیہ نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا. اے تا اسی جس نو بھی منیا کس دی وجہ نہ منیا بھائی؟ کس دی وجہ نہ منیا؟ اساں اس لین وچ ویکھیا جے لین وچ ہے تو اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھلو گئے. داتا علی اجمیری دے ہاتھ پیچھے بن کے کھلو گئے، خواجہ اجمیری دے ہاتھ بن کے پیچھے کھلو گیا، پیر میر علی شاہ دے ہاتھ بن کے پیچھے کھلو گیا، ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی دے ہاتھ بن کے پیچھے کھلو گیا، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلو گیا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی دے، اے چلدے مفتی عبد القیوم ہزاروی دے، پھر جناب امیر المجاہدین دے. اساں تے لین ویکھی لین سیدھی ہے کہ نہیں؟ اے اسی لین والے ہاں. ساڈا ہاتھ کسے دے ہاتھ وچ ہے، انہاں دا ہاتھ کسے دے ہاتھ وچ ہے، انہاں دا ہاتھ کسے دے ہاتھ وچ ہے. ساڈی جناب نہ تا ساڈی تاریخ وچ کوئی جناب نہ شبم میں نہ کالی رات ہے تے نہ جناب ساڈی تاریخ وچ کوئی کالا چہرہ، نہ ساڈی جناب آبا و اجداد وچ کوئی کالا چہرہ. اسی جدہ بھی ذکر کریں گے سینہ کھول کے کریں گے. ساڈے چہرے تے پریشانی نہیں ہوئے گی کہ صحابہ دا ذکر آ جائے تو اسی پریشان ہونے شروع ہو جائیے، اہل بیت دا ذکر آ جائے تو اسی پریشان ہونا شروع ہو جائیے، اولیاء دا ذکر آ جائے تو اسی پریشان ہونا شروع ہو جائے. اس واسطے کیونکہ حضرت بلال نے کیا سی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا.
میں گل کردا ختم نبوت دی آخر وچ تے اجے میری مرضی دا نعرہ نہیں لایا تساں اے شہید ہو گیا تاں تے جناب اسی بھی شہید ہو جائیے. اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا. جے کنڈ لگن دیندا تو پھر کربلا والے 72 سن شہید ہو گیا, کہانی ختم ہو جانی چاہیے سی. اج تک نہ کہنا دا باقی. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا, بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. ہاں جی, بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. ایک قیامت تک چلتا رہنا. اور جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے چلے. ہاں, قیامت تک جناب چلے رہنا. اس گل تک کوئی پرواہ نہیں. امام علی رضا آپ نیشا پور تشریف لے آئے. جدو نیشا پور تشریف لے آئے تھے بہت ساری خلقت جمع, بہت بڑا ہجوم جمع آپ دی زیارت کرنے واسطے. امام علی رضا نے اپنے چہرہ مبارک میں اس طرح ڈھانپ رکھے سی کپڑے دے نال, اس طرح بالکل اگے کپڑا ڈالے ہوئے سی چہرے تے. تے لوگوں نے کیا حضور زیارت کراؤ, حضور میں تو انہیں تھے گل سمجھانی, حضور زیارت کراؤ. امام علی رضا نے جدو این کر کے چہرے تو کپڑا ہٹایا نا تے لوگ غش کھا کے گر پے. امام علی رضا کتنے نمبر تے؟ اگر امام علی اکبر او اپنا نقاب لا دیندے تے لوگوں تے ایویں بے ہوش ہو جانا سی. ہاں, او دا ایک ہی کربلا دا ایک ہی مقصد ہے کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, قوت ہوندیاں بیٹھے من رضائیں. قیامت تک واسطے اصول قائم کیتا نا کہ جدو ظلم آ جائے تو اے نہیں ویکھنا کہ جناب کرامات کے میں آن گیاں, اے ویکھنا جو کچھ ہے میدان وچ لے کے آ جاؤ. اگر کربلا والے قربانی نہ دیندے تو قیامت تک اصول کیا ہوندا بھئی ظالم دے خلاف کیویں کھڑا ہونا؟ کی اصول ہوندا؟ کوئی اصول نہ ہوندا. آکھیا جاندا اتنا لشکر جمع کرو, اتنے پرسنٹ باقی جمع ہو جان. پھر ہاں کربلا لے کھڑا ہو کے دسیا کہ جو کچھ ہے ہاں جی وہ لے کے میدان وچ آ جاؤ, اور قبول ہو جائے تو پھر تا صبح قیامت جناب پنگوڑے وچ کھیڑ دے امام علی اکبر بھی امام بن جان, امام علی اصغر بھی امام بن جان گے. جڑے دودھ پیندے ہون گے وہ بھی امام بن جان گے, اور جڑے جوان ہون گے وہ بھی امامت دے سردار بن جان گے. امام علی رضا نے جدو چہرے تو کپڑا اتاریا نا تے لوگ غش کھا کے ڈھہ پے. لوگوں نے ہوش آئی تے انہاں کہا امام صاحب سانو کوئی حدیث سناؤ. تے امام صاحب نے جڑی حدیث سنائی, جڑی میں گل تانوں سمجھانی وہ سمجھو. آپ نے جڑی حدیث پڑھنی شروع کی تھی. فرمایا قال حدثني ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب. اے سند سن لئی, اے سند سن لئی نا. اے سند ہے کہ قال حدثني ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام علی رضا فرماندے ہیں مینوں یہ حدیث بیان کی تھی امام موسیٰ کاظم نے, انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے, انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے, انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے, انہوں نے بیان کی تھی امام علی مقام امام حسین نے, انہوں نے بھی بیان کی تھی امام المشارق والمغارب امام علی امام مولا کائنات نے. اے بیان ہو رہی, لیکن سارے حدیث سند بیان کر دیا کہہ رہے ہیں مینوں میں حدیث بیان کی تھی میرے والد نے, ان ابی ہے ان ابی ہے ان ابی ہے, اور نہ لے رہے ہیں قال حدثني ابی موسیٰ الکاظم ان ابی جعفر الصادق ان ابی محمد الباقر ان ابی زین العابدین ان ابی الحسین ان ابی علی ابن ابی طالب. اے ترتیب بیان کر رہے ہیں. جدو مولا کائنات دی باری آئی تو حضور رشتے تے مولا کائنات دے چچا زاد, مولا کائنات حضور دے چچا زاد لگ دین. اے کہہ دے دین کہ مینوں اے حدیث بیان کی تھی میرے بھائی نے, لیکن جدو حضور دی باری آئی مولا کائنات نے ترتیب بدل دیتی. فرمایا قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گل سمجھ آئی کوئی؟ جتھے بھی گل آ کے بدلے گی, گل آ کے معراج پائے گی, وہ حضور دی ذات ہے. اے سانو ائمہ جناب ائمہ نے دسیا, اے مولا کائنات نے دسیا, ورنہ کوئی ایک امام گھٹ شانہ دا مالک ہے, کوئی امام موسیٰ کاظم گھٹ شانہ دے مالکن, امام جعفر صادق کوئی گھٹ شانہ دے, کسے دا صاحب کا علاقہ نہیں لایا. اے حدیث بیان ہوندی رہی کہ مینوں میرے والد مینوں میرے والد, لیکن جدو بیان ہوئی حضور دی باری تے کیا قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثني جبریل. حضور نے فرمایا مینوں ایک گل بیان کی تھی جبریل نے. قال حدثني جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حصنی فمن قال دخل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی.
حضرت جبریل امین نے حضور نو عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اللہ نو کہنے سنیا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جڑا اس قلعے داخل ہو گیا اور جناب عذاب تو نجات پا گیا۔ اگے امام احمد بن حنبل کی فرماندن سنو، کہندے لو قریت ھذا الاسناد علی مجنون، حضرت امام احمد بن حنبل کہندے اگر اے جڑی سند پڑھی گئی امام موسیٰ کاظم تو لے کے حضرت جبریل امین تک، کہندے اے سند لو قریت ھذا الاسناد علی مجنون لبری من جنتہ، کہندے اگر اے سند کسے مجنون تے پڑھی جائے، کسے پاگل تے پڑھی جائے، وہ بھی تندرست ہو کے چلنا شروع کر دے گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور دے نال محبت، اور کیویں محبت بھائی؟ پوچھ پوچھ کے، ہاں جی، انے واہ محبت کرنی، پوچھ پوچھ کے نہیں کرنی، انے واہ محبت کرنی۔ اور اے گل نہیں کہ اے جڑی کربلا بیان کر دیں نا، بابا جی فرما دے سن اسی اس کربلا دے قائل ہاں، کیا بزرگ بیٹھے اسی کربلا بیان کریں گے تے کربلا ساڈا بیان ختم ہونے تو بعد اے بزرگ بھی اٹھ کے کہن گے اسی کربلا جانا، اسی کربلا جانا، ٹھیک ہے۔ اسی اس کربلا دے قائم نہیں کہ جناب جوان بھی روندے ہوئے نکلن تے بچے بھی تے بڈھے بھی، ہو جی کی ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ میں تو انہوں سنانا، حضرت امام علی اکبر نے پتہ ہے کربلا کتنے یزیدی واصلے جہنم کیتے، پتہ ہے تو انہوں پتہ ہے 70 تو زیادہ یزیدیاں نو آپ نے تلوار نال کٹیا۔ جڑا شمر سی نا وہ ہے تو بڑا بد دماغ سی نا، بڑا بد دماغ سی، انہیں جدو دیکھے نا امام علی اکبر نو جناب تلوار چلاندے ہاں، وہ اگے آیا، اور پتہ کی کہنے لگا عمر بن سعد نو اور جناب باقی نو خولی نو، اور این موڈا مار کے کہنے لگا انہیں کیا جے تسی کلیاں کلیاں گئے نا تے اے علی دا پتر ہے۔ کون ہے؟ ہاں علی دا پتر ہے، اس دی رگم وچ علی دا خون ہے تے سیدہ دا خون ہے۔ انہیں کیا جے دو دو کر کے کلیاں کلیاں کر کے گئے نا، یہ تہاڈا پورا لشکر بڑھ کے رکھ دے گا، لہذا مل کے حملہ کرو۔ ہن میں تانوں سنانا، یزیدیاں دا کم ہی ہوندا، کلیاں مقابلہ نہیں کر سکتے، اے سارے رل کے آندے۔ ہاں بس اتنی بات ہے، اسی اس کربلا دے قائل ہاں، دل کردا کہ کربلا جان نو کہ نہیں؟ ایک ہی گل ہویا جناب، او جناب او کوئی بات نہیں، نا 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 نا، اسی اس کربلا دے قائل ہاں، این جناب سینہ کھول کے کہے کہ اسی یا حسین کہنے والے ہاں، اسی جس دا بھی نام لواں گے حضور دی وجہ نال لواں گے نا بھائی، اسی کسی نو ذاتی حیثیت منیا ہی نہیں، اس واسطے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہاں بس حضور نال پیار کرنا، انے واہ پیار کرنا، جڑا حضور نال انے واہ پیار کرے گا وہ کدی بھی صحابہ، اس دے دل وچ صحابہ دے بارے بغض نہیں ہو سکتا، اس دے دل وچ اہل بیت دے بارے کدی کوئی گل نہیں آ سکتی۔ ہاں ساڈے امام نے تو دیکھے جناب کس طرح سلام پیش کیتا، اور کوئی ہو سکتا سنی دائیں بائیں بھٹک جاوے؟ جی صحابہ واہ انہاں دی تے شان ہی براء الوراون، جی کوئی صحابہ دے بارے گل کرے، پھر کوئی کمینہ اہل بیت دے بارے گل کرے، اور کس نو حق کس نو دیتا بھئی یہ جناب تکڑی توڑ کے اور جناب منہ نہیں ویکھیا اپنا، اے جناب تڑکی لے کے جناب صحابہ اور اہل بیت دے جناب مقابلہ کرے؟ بس ساڈے واسطے جائے عقیدت ہے، اسی این جناب جس نو ویکھنا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ۔ ہاں ساڈے سامنے حضور دی نسبت دی کوئی شے بھی آ گئی، اسی اس نو سلام پیش کرنا، اسی پوچھنا جناب تسی بدر والے ہو، واہ 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 تہاڈی شاناں نو سلام، تسی احد والے ہو تہاڈی شاناں نو بھی سلام، تسی خندق والے ہو تہاڈی شاناں نو بھی سلام، تسی تبوک والے ہو تہاڈی شاناں نو بھی سلام، اسی دا سلام پیش کرنا۔ کیوں جی؟ حضور دے نال نسبت جس چیز نو ہو جائے۔ اور جھلیو میری گل سنو، اے صدیاں بعد امیر المجاہدین نے حضور دی محبت اور عشق دی گل کیتی اور عملاً کیتی، تے اسی اس نسبت نو بھی این چومدے پھردے اج تک، اج تک سلام پیش کرتے پھردے ہاں، تے صحابہ والے بیت دی تے شان ہی شان۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آیا نا بندہ اور کہنے لگا جی آج دور وچ بھی کوئی صحابہ جا ہے؟ آپ نے فرمایا اگلے جمعہ میں تینوں وکھاواں گا۔ جو حضرت شاہ رمضان مہمی 40 کو تو جمعہ پڑھن آندے سن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے، آپ آئے نا تے آپ نے چہرے تے کپڑا لے آئے سی، تو انہوں نے کہا اے ویکھ بندہ، تے حضرت شاہ رمضان مہمی پتہ کی کہنے لگے، شاہ جی ہاتھیاں دا بار گھوڑے ہوتے نہیں پائے دا۔ صحابہ دی شان۔ حضرت مجدد الفسانی نے کی لکھا، فرمایا اویسے کرنی خیر التابین ہونے کے باوجود حضرت واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے، حضرت واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ بس
حضور کے ہم نے جس کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے, اور قیامت تک جس کو مانیں گے حضور کی وجہ سے مانیں گے. ہمارے پاس محبت کرنے کا پیمانہ ایک ہی ہے, وہ حضور کی ذات ہے. حضرت فاروق اعظم حضرت بلال کو دیکھ کر ایسے نہیں کہتے تھے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڈا سردار, ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال وہ بھی ساڈا سردار. اور تے گل کی جاواں بڑے نو کھرک ہو جاندی, او جی پہلا دوسرا نمبر اے بھی بڑے نو کھرک ہو جاندی. حضرت جناب فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر دی خلافت بنن تو بعد جڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 3 فیصلے کیتے نا, آپ 3 باری اندر آئے صحابہ دے نمائندے بن کے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو 3 باری اندر آئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہلا اعلان کیتا مانین زکوٰۃ دے خلاف جہاد دا, تے حضرت فاروق اعظم نمائندے بن کے آئے بھائی جڑے نمازاں پڑھ دین, روزے رکھ دین, حج کر دین, جناب باقی ارکان من دین, زکوٰۃ ہی نہیں نہ دیندے, فی الحال انہاں دے خلاف جہاد دا اعلان نہ کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جڑا حضور دے زمانے چ اونٹ لے کے آندا سی اور اوندا گھٹنا بنن واسطے رسی بھی لے کے آندا سی, ہن اگر اونٹ لے کے آئے رسی نہ لے کے آئے صدیق اس دی دوڑ لا دے گا. پھر جدو حضرت فاروق اعظم واپس چلے گئے, پھر حضرت اسامہ بن زید لشکر اسامہ دے روانہ کرن دی باری آئی, تے حضرت فاروق اعظم پھر آئے حضرت صدیق اکبر کو, کیا کہ جناب لشکر اسامہ روانہ نہ کرو مدینہ خالی ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم نو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا, فاروق اعظم اے عمر تینوں اے ڈر ہے کہ مدینہ خالی ہو جائے گا, جنگل تے درندے آن صدیق دی لت تو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان, اندر پردہ دار عورتوں بھی لے جان, لشکر اسامہ روانہ ہوئے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے فرمایا. حضرت فاروق اعظم پھر باہر گئے, پھر نمائندے بن کے آئے, کیا ٹھیک ہے لشکر اسامہ روانہ کرو لیکن قیادت بدل دو. حضرت فاروق اعظم نے جدو اے گل کی تے سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم دے کندھے تے ہاتھ رکھیا, فرمایا سکلت کا کا یا عمر, فرمایا عمر تجھے رونے والی روئے, زمانہ جاہلیت میں تگڑی باتیں کرتا تھا, اسلام لانے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا ہے. حضور نے جس کو ہمارا امیر بنایا ہے, صدیق کون ہوتا ہے اس کو بدلنے والا. ایک منٹ جی, ایک منٹ میں گل سمجھا لواں. حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں, غلام کے بیٹے ہیں, اور خادمہ کے بیٹے ہیں, لونڈی کے بیٹے ہیں, حضرت اسامہ بن زید, ٹھیک ہے جی. اور حضور نے ان سے بہت محبت فرمائی, ساری شفقت فرمائی. حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے جیش کا امیر بنایا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جناب پورا مدینہ داں پہ لگ جائے, پوری ریاست داں پہ لگ جائے, پردہ دار عورتوں کو بھی جنگل کے درندے گھسیٹ کے لے جائیں, صدیق یہ فیصلہ واپس نہیں کر سکتا حضور کا, اسامہ بن زید ہی امیر رہے گا. اور پھر کیسے روانہ کیا, حضرت اسامہ بن زید کو جناب گھوڑے کے اوپر چڑھایا اور آپ کو خود ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور ساتھ پیدل چلنے لگے. حضرت اسامہ بن زید کی جو نالین تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس سینے پر لگ رہے تھے جہاں انہوں نے امام الانبیاء کو آرام کروایا, اس سینے پہ گھسک رہے تھے, اور بتایا حضور نے جس کو ہمارا امیر بنایا صدیق اس کی تعظیم اس طرح کرتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ اسامہ بن زید تو ایک غلام ہے, حضور کے غلام ہے, اسامہ بن زید کی وصیت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضور کریں اور حضرت فاروق اعظم صرف سفارش کریں امیر بدلنے کی, تو حضرت صدیق اکبر امیر نہ بدلیں. اگر مولا کائنات کے بارے حضور صدیق اکبر کو کوئی بات کر کے جاتے تو صدیق کیسے نہ مانتا, یہ ہمارے ماننے میں نہیں آتی بات. یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک غلام اور ایک جناب خادمہ کے بیٹے ان کو گھوڑے پر چڑھا کر ان کے نالین اپنے سینے کے ساتھ لگائیں کہ حضور نے فرمایا کہ جیش اسامہ کو بھیجنا ہے اور اسامہ بن زید کی قیادت میں بھیجنا ہے, تو اس طرح روانہ کریں. اگر حضور نے کوئی بات مولا کائنات کے بارے میں کی ہوتی تو صدیق سب سے پہلے ہاتھ سے مولا کائنات کے ہاتھ پہ اوپر رکھتے, بس بات ہی ختم ہو گئی ہے. غلام کے بارے میں اب مجھے بتائیں, اسامہ بن زید تو حضرت مولا کائنات کی ایک مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے, اتنے مرتبوں کے مالک. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا صدیق اکبر نے پوری سلطنت داؤ پہ لگا دی حضور کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے. اگر مولا کائنات کے بارے میں فرمایا ہوتا تو صدیق اپنی جان پر بھی کھیل کر حضور, بس بات ختم ہو گئی. ایسے ہی جناب دائیں بائیں دوڑے جا رہے ہیں, دائیں بائیں دوڑے جا رہے ہیں. ملنا اس بات سے کچھ نہیں ہے, ہاں ملنا اس بات سے کچھ نہیں ہے. آؤ حضور کے در پر واپس لوٹ آؤ, آؤ حضور کے در پر واپس لوٹ آؤ. جب حضور کے در پر پہنچ جاؤ گے پھر سب کی شانیں سمجھ آ جائیں گی. اگر حضور کے در سے دائیں بائیں رہو گے تو پھر جناب پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. بھائی اسلام کی پاور کے قائل ہو کہ نہیں؟ کون کون قائل ہے؟
اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور قیامت تک اپنی پاور سے ہی کھڑا ہے. نہ یہ کسی مولوی کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ یہ کسی پیر کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ یہ کسی سیاستدان کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ یہ کسی جاگیردار کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ یہ کسی مجبب اور مکبب کی وجہ سے کھڑا ہے. دین اپنی پاور کے ساتھ قیامت تک کھڑا ہے. ہاں, اگر دین کے ساتھ عبداللہ ابن ابی قحافہ کا جناب ابو قحافہ کا بیٹا لگ جائے تو وہ صدیق اکبر بن جائے گا. اگر دین کے ساتھ خطاب کا بیٹا لگ جائے تو وہ فاروق اعظم بن جائے گا. دین اپنی پاور سے کھڑا ہے. اگر عثمان آ جائے تو دین غنی قرار دے گا, اور اگر حیدر آ جائے تو مولا کائنات بنا دے گا. دین اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے, اور اس نے پاور کے ساتھ تعصب قیامت رہنا ہے. ہاں, اس نے رہنا ہے. اس نے اپنے دین کی اپنی پاور ہے. یہ تو کوئی مانے نہ مانے, جتنا ظلم فلسطین کے مسلمانوں پر ہوا ہے, اگر کسی اور مذہب کے کوئی نمائندے ہوتے اور کوئی اور مذہب ہوتا تو آج وہ اپنا مذہب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے ہوتے. لیکن وہ اپنی گردنیں کٹا کر, اپنے گھر تباہ کرا کر سارا کچھ کہتے ہیں کہ جناب کیا, اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا. یا رسول اللہ, جب تک زندہ ہیں آپ کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے, آپ کے قبلہ اول کی حفاظت کرتے رہیں گے, آپ کے نام نامی پر اپنی جان قربان کرتے رہیں گے. اب بتاؤ بھائی, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کون کون گھروں سے باہر آئے گا؟